السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شراز۔ ناظرین، وطن عزیز میں ہر سال رمضان اور شوال کے چاند دیکھنے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ہر سال اور اس سال کے اختلاف میں کچھ فرق ہے۔ ہر سال یہ اختلاف سرکاری اور غیر سرکاری روحت حلال کمیٹیوں میں ہوتا ہے، مگر اس دفعہ ہمارے حرفن مولا وفاقی وزیر فواد چودھری کے اس مسئلے میں کودنے کے بعد یہ مسئلہ دو فریقی سے 6 فریقی بن گیا ہے۔ جہاں تک سرکاری اور غیر سرکاری کمیٹیوں میں اختلاف کی بات ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے۔ سرکاری کمیٹی شخصی شہادتوں کی بجائے محکمہ موسمیات اور دیگر حکومتی اداروں کی سفارشات کو مقدم رکھتی ہے اور شخصی شہادتوں کو رد کر دیتی ہے۔ دوسری طرف شخصی شہادتوں پر جرا کے بعد چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن KPK اور افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور تمام عرب ممالک سمیت پورے یورپ، امریکہ اور تقریباً تمام دنیا میں عید منائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے دن باقی پاکستان اور چند مسلم اقلیتی ایشیائی ممالک میں منائی جاتی ہے۔ اگر KPK میں غلط عید منائی جاتی ہے تو سوال یہ بھی ہے کہ کیا پوری دنیا میں بھی عید غلط منائی جاتی ہے؟ چاند کی عمر جاننے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ رمضان میں جس رات 14ویں کا چاند ہو، اس رات روزے گن کے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس دن کا روزہ صحیح تھا۔ جہاں تک فواد اور اس کی سائنس کی بات ہے تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سائنسی آلات یعنی مصنوعی سیاروں پر نصب کیمروں کی مدد سے آپ یکم قمری تاریخ کو دن کے 12 بجے بھی پورا چاند دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سائنسی آلات ہر جگہ شرعی حجت کو پورا نہیں کرتے۔ جہاں تک دوربین کے استعمال کی بات ہے تو دوربین کے استعمال سے زمین، سورج، چاند کا زاویہ نہیں بدلتا، جس کی وجہ سے ہمیں دوربین سے بھی یکم کا چاند یکم کا ہی نظر آئے گا اور 14ویں کا چاند 14ویں کا ہی نظر آئے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سائنسی آلات سیاسی دباؤ برداشت نہیں کر پاتے اور نتیجہ وہی دیتے ہیں جو حکومتی شخصیات کو مطلوب ہو۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے وزارت سائنس کے انڈر چلنے والی لیبارٹریوں میں جب ٹیسٹ ٹیوب میں شراب ڈالی جاتی ہے تو نتیجہ وہ شہد اور زیتون کا تیل بتاتی ہیں۔ جہاں تک وزیر موصوف کے قمری کیلنڈر کو مرتب کرنے کی بات ہے تو شاید وزیر موصوف کو کسی نے نہیں بتایا کہ قمری کیلنڈر پہلے سے مرتب شدہ ہے اور تاریخ میں قمری کیلنڈر کو مرتب کرنے کا سہرا ان کے سر پہ نہیں ڈالا جائے گا، اور یہ کیلنڈر گوگل اور موبائل دونوں میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں نافذ العمل بھی ہے، نہ صرف عوامی سطح پہ بلکہ دفاتر اور دیگر سرکاری امور اسی کے مطابق چلتے ہیں اور ملازمین کی تنخواہوں وغیرہ کے لیے بھی ہجری کیلنڈر ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک رمضان اور شوال کے چاند کی بات ہے تو سعودی عرب میں بھی اس کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو کہ چاند دیکھ کر یکم رمضان اور یکم شوال کا اعلان کرتی ہے۔ اگر وزیر موصوف کو قمری کیلنڈر کے نافذ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو صرف رمضان کے لیے ہی کیوں، عیسوی کیلنڈر کی جگہ کیوں نہیں، تاکہ گاڑیوں کے ماڈل بھی ہجری کیلنڈر کے مطابق ہوں، اسکولوں کی چھٹیاں بھی اور باقی تمام امور کے لیے بھی ہجری کیلنڈر استعمال ہو، اور ہفتہ وار چھٹی بھی ہجری کیلنڈر کے مطابق جمعہ کی ہو۔ اس معاملہ میں پوری عوام وزیر موصوف کے ساتھ ہوگی، مگر کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ موصوف ایسا سوچ بھی سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ اگر آج فواد چودھری قمری کیلنڈر کو تمام سرکاری اور غیر سرکاری امور کے لیے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس اعلان کے ساتھ ہی راتوں رات سیکولر اور لبرل ٹولہ موصوف کا دشمن بن جائے گا۔ ٹولہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستانی عوام میں سیکولر یعنی جسے اردو میں بے دین کہا جاتا ہے یہ طبقہ موجود ہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں مسلمان ہوں یا عیسائی، سکھ ہوں یا ہندو، سب اپنے دین پہ چلنے والے اور اپنے دین کو ماننے والے ہیں۔ علماء کرام کو بھی سمجھنا چاہیے، روحت ہلال کو مسئلے کی یا ذاتی اینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ روحت ہلال سے بہت آگے کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ تاریخ، خیال، المعروف روشن خیالوں نے بیرونی سرمایہ کے بلبوتے پر مسلمان معاشرت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اب عبادات میں دخل اندازی شروع کر دی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سارے قضیے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حکومت میں کہیں علامتی طور پہ بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طریقے دین سے ہے، تو انہیں وہاں سے ہٹا کے یہ منصب بھی سیکولر لوگوں کے حوالے کر دیا جائے۔